السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ یہ ایک بہت عبرتناک واقعہ ہے جو ایک قوم کی تباہی اور ایک پیغمبر کی دعوت حق کا بیان کرتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ نے پیغمبری دے کر بھیجا تھا۔ قوم عاد کے بعد آئی عربیہ کے ہجر نام کے علاقے یعنی کہ آج کے سعودی عربیہ کے نارتھ ویسٹ میں مدائن صالح میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بڑے طاقتور، ترقی یافتہ اور بنیادی طور پر پتھر کی پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے والے تھے۔ ان کی زندگی عیش و آرام اور غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر ان کی قوم نے اس دعوت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، پہلے تو ہمارے درمیان امیدوں کا مرکز تھا، اب تو ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے تھے۔ ان کا یہ جواب ان کی جہالت اور روایتی شرک پر ضد کا ثبوت تھا۔ جب انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزے کا طلب کیا تو اللہ نے ان کو ایک عجیب و غریب معجزہ دکھایا۔ ایک اونٹنی کو پہاڑ سے زندہ نکال دیا گیا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے اللہ کا کھلی نشان تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے تکلیف نہ دو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ یہ اونٹنی ایسی تھی کہ جہاں پانی پیتی اور جس چشمے سے پانی پیتی وہ پورا خالی کر دیتی۔ قوم کے لوگ پریشان تھے۔ پھر یہ سوچا گیا کہ اونٹنی کے لیے ایک دن پانی کا ہوتا تھا اور دوسرے دن قوم کے لیے۔ اس پر بھی وہ لوگ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے اونٹنی کا قتل کر دیا، اس کے پاؤں کاٹ دی اور پھر اسے مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ بس 3 دن مزے لے لو، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے اسے مذاق سمجھا۔ ایک بڑی دہشتناک چیخ اور زلزلہ آیا اور ایک چیخ نے انہیں ڈرا دیا اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گر گئے۔ یہ چیخ اتنی شدت کی تھی کہ تمام قوم ہلاک ہو گئی، صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند مومن لوگ بچ گئے۔ آخر میں حضرت صالح علیہ السلام نے غم زدہ ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر تمہیں نصیحت پسند نہ آئی۔ ان کا دکھ اس بات پر تھا کہ ایک قوم جو بہترین اور ترقی یافتہ تھی صرف اپنے تکبر اور شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دعوت حق صبر اور استقامت سے دینی چاہیے۔ معجزات بھی اگر دل میں خوف خدا نہ ہو تو لوگوں کو بدلنے میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تکبر اور اللہ کی نشانیوں کا انکار عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں کو حق بتانے والے پیغمبر ملتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگ انہیں جھٹلاتے بھی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ان کا درد، ان کا صبر، ان کی فکر اور ان کی دعوت ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی قوم ذلت اور عذاب کا شکار ہو گئی ہے تو ان کا دل رو پڑا۔ انہوں نے طعنہ نہیں دیا، اپنے دکھ میں صرف یہی کہا کہ میں تو تمہارے لیے بے پناہ شفقت والا تھا۔ یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے، بدلہ نہیں لیتے، صرف رحمت اور نصیحت دیتے ہیں۔ آج بھی سعودی عربیہ کے الحجر یا مدائن صالح کے علاقے میں قوم سمود کے
تراشے ہوئے پہاڑوں کا مکان موجود ہے۔ قرآن ان جگہوں کا ذکر کر کے کہتا ہے، کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں نہیں گئے جو ظلم کر گئے، اور کیا تمہیں یہ سبق نہیں دیتا؟ عذاب صرف اونٹنی قتل کرنے والوں پر نہیں آیا تھا، بلکہ ان سب پر آیا جو چپ رہے، ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور حق سے منہ موڑتے رہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ صرف ظلم کرنے والے نہیں، ظلم سہنے والے اور چپ رہنے والے بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر زمانے کا ایک آئینہ ہے۔ آج بھی ہم اللہ کے نظام کو بھول کر دنیا کی ظاہر کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ تکبر، فساد اور حق سے منہ موڑنا آج بھی عام ہے۔ آج بھی اونٹنی کی مثال یعنی اللہ کی نشانی ہر طرف موجود ہے، صرف دیکھنے والے چاہیے۔